واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی بڑیائی تمام تر تعریفات تسبیحات تمحیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحبوں عزیزوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اخلاق اپنا کردار بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بڑی عظیم عبادت ہے، بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا بڑی عبادت ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں صیام و قیام کا اہتمام کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ کا ادا کرنا بڑی عظیم نیکی اور بڑی عبادت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ان عبادات کی قبولیت کے لیے ایک مہر ہے، جس مہر کو حقوق العباد اور حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ نمازی ہے، روزے دار ہے، صوم و صلات کی پابندی کرنے والا، قیام اللیل کا اہتمام کرنے والا، ہر سال بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والا، اپنے اموال سے زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والا، اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں، اگر اس کا کردار اچھا نہیں، اگر اس کی گفتار اچھی نہیں، کائنات کے امام نے فرمایا ان سوء الخلق، آپ نے فرمایا بے شک بد اخلاقی، برے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا،
لوگوں کے ساتھ برے اخلاق کا رویہ رکھنا. کائنات کے امام نے فرمایا یفسد العمل کما یفسد الغل العشیر. آپ نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح شہد کے اندر سرکہ ملا دیا جائے، آپ نے فرمایا شہد کے اندر، خالص شہد کے اندر سرکہ ملا دیا جائے، جس طرح یہ سرکہ شہد کو تباہ و برباد اور خراب کر دیتا ہے، فرمایا بد اخلاقی انسان کے اعمال کو اسی طرح خراب اور برباد کر دیتی ہے. کما یفسد الخل العسل، آپ نے فرمایا سرکے نے شہد کو خراب کر دیا، ضائع کر دیا، بد اخلاقی نے مسلمان کے عمل کو ضائع کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے اخلاق کو بہتر کرنا یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے. رب العالمین نے سورہ الفرقان میں ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہَوْنًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جب یہ زمین پر چلتے ہیں عاجزی سے، انکساری سے، پیار سے، محبت سے، لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں خیر اور بلائی رکھتے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ذکر فرمایا، حضرت لقمان علیہ الرحمہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا. آپ فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. آپ فرماتے ہیں بیٹا جب بھی تو بازار میں نکلے، جب بھی کسی مسلمان سے تیرا سامنا ہو جائے، خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، یہ نہ ہو تیری پیشانی پر شکن پڑ جائے، تیرے لہجے میں فرق آ جائے، تیرے مزاج، تیری طبیعت میں فرق آ جائے. اپنی مزاج، اپنی طبیعت کو نرم رکھنا، خندہ پیشانی سے ملنا، زمین پر چلنا، ادب سے، اخلاق سے، پیار سے، غرور اور تکبر کو اپنے پاس نہ آنے دینا. ابا جی خیر ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. بے شک جو بندہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، شیخی کے ساتھ چلتا ہے، غرور کے ساتھ چلتا ہے، دل میں غرور اور تکبر لے کے لوگوں کو حقیر سمجھ کے چلتا ہے، رب العالمین ایسے بندے کو کبھی پسند فرماتے نہیں. وقصد فی مشیکا، وقصد فی مشیکا، کہ اے میرے بیٹے جب بھی تو بازار میں چلے عاجزی اور انکساری کے ساتھ. اور دوسری بات یاد رکھ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو سخت اور کرخت نہیں کرنا، زبان کے اندر ہڈی نہیں، اپنے لہجے میں بھی ایسی سختی نہ لے کر کے آنا. لوگوں سے پیار سے بولنا، اخلاق سے بولنا، محبت سے بولنا. بے شک آوازوں میں بدترین آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. اے میرے بیٹے گدھوں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح اپنا اخلاق بہتر کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا احادیث کی طرف توجہ فرمائے. اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، اخلاق حسنہ کی صفت اپنے اندر لے کر کے آنا، یہ کامل مکمل اکمل مومن کی نشانی ہے. پیارے پیغمبر کی حدیث حضرت امی عائشہ صدیقہ روایت کرنے والی، سنن ترمذی میں حسن صحیح حدیث ہے. ہم حضرت امی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ سب میں سے کامل مکمل اکمل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا اور بہترین ہے. جنت کے درجات ہے، یہ جنت کا درجہ، یہ جنت کا درجہ، ایک اعلیٰ جنت کا درجہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا سلسلہ احادیث صحیحہ میں، کائنات کے امام نے فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ. آپ نے فرمایا میں اس بات کا ضامن ہوں، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں تمہیں جنت کا سب سے اعلیٰ مقام اللہ سے لے کر کے دوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمانت کس کے لیے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا لمن حسن خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا میں اسے اللہ سبحانہ و تعالی سے جنت کا بہترین مقام لے کر کے دوں گا.
اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر کی حدیث سننے ابو داؤد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نماز بہت بڑا عمل ہے، زکوٰۃ بہت بڑا عمل ہے، صدقہ بہت بڑا عمل ہے، روزہ بہت بڑا عمل ہے، تمام اعمال بڑے قیمتی بڑے اعلیٰ، لیکن پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان، آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، عدل انصاف کا ترازو لگایا جائے گا، آپ نے فرمایا اس وقت ترازو میں اگر سب سے وزنی کوئی عمل ہوگا، آپ نے فرمایا من حسن الخلق، وہ ایک مسلمان کا اچھا اور بہترین اخلاق ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہے، آنے والا آیا، آ کے سوال کرتا ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، اللہ کے نبی یہ بتلایا جائے کہ لوگوں میں سے بہترین کون ہے، لوگوں میں سے اعلیٰ کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تو ہمیں پتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے یہ بھی اعلیٰ ہے۔ ای الناس خیر، اللہ کے نبی لوگوں میں بہترین اور اعلیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احسنہم خلقا، آپ میں سے جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے۔ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں؟ وَأَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی بڑے محبوب ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہاں ٹھیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں کہ کون سے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ کائنات کے امام نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا من احب عباد اللہ الی اللہ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے محبوب ہیں احسنہم خلقا، جن کا اخلاق بڑا بہترین اور بڑا اعلیٰ ہے۔ اکمل ایمان والا کون؟ جس کا اخلاق اعلیٰ۔ اللہ کو محبوب کون؟ جس کا اخلاق اعلیٰ۔ اگلی حدیث توجہ فرمائے، پیارے پیغمبر کی حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، آپ نے فرمایا ایمان والوں میں کامل ترین وہ کہ جس کا اخلاق اعلیٰ، اللہ کو محبوب وہ جس کا اخلاق اعلیٰ، آپ نے فرمایا میں محمد کا بھی قریبی وہ جس کا اخلاق اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آئیں توجہ فرمائیں، ہم یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قیامت کا دن ہو اللہ کے نبی کا ساتھ عطا فرما، ہم یہ دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب قیامت کا دن آئے نبی کے حوض پر ہم کو حاضری نصیب فرما، نبی کے حوض سے ہمیں نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ ہم سب یہ دعائیں کرتے ہیں، دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان فرماتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، آپ میں سے میرے قریب ترین سب سے قیامت کے دن وہ ہوگا، آپ نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا، جس کا اخلاق اچھا، اخلاق بہترین، بول چال میں اچھا، صاف گوئی کرنے والا، پیار اور محبت سے لوگوں سے باتیں کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا قیامت کا دن ہوگا میں محمد کا اللہ اسے ساتھ نصیب فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر کی حدیث سنی ابو داؤد میں، صحیح ابن حبان میں، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے حضرت امی عائشہ صدیقہ مطہرہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم اللیل صائم النہار، آپ نے فرمایا بے شک وہ مسلمان بندہ جو اپنے اخلاق کو بہتر کرنے والا، اپنے اخلاق کی
حفاظت کرنے والا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والا، آپ نے فرمایا یہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے درجاتی قائم اللیل صائم النہار، آپ نے فرمایا یہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس زاہد اور عابد کے اجر و ثواب کو پا لیتا ہے جو رات کو قیام اللیل کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور وہ قیام اللیل کیسا، وہ روزے کیسے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طبرانی میں معجم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کائنات کے امام نے اس حدیث کی شرح فرمائی، آپ نے فرمایا ان الرجل لا یدرک بحسن خلقہ، آپ نے فرمایا بے شک ایک مسلمان بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس عابد اور زاہد کے اجر و ثواب کو پا لیتا ہے، درجۃ الساہر باللیل، وہ قیام اللیل کرنے والا جو ساری رات کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو ساری رات کھڑا ہو کے قیام اللیل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور روزے دار کون سا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الظامئ بالحواجر، آپ نے فرمایا روزے دار عام نہیں جس نے روزہ رکھا اے سی والے کمرے میں بیٹھ گیا کام نہیں کیا، آپ نے فرمایا اس اچھے اخلاق والے کو اس روزے دار کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو روزہ رکھ کے دھوپ اور پیاس میں ان ساری شدتوں کو برداشت کرتا ہے، اپنا اچھا اخلاق، بہترین اخلاق، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث طبرانی معجم میں اور الصحیحہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب اللہ و ای الاعمال احب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اس بات کا جواب تو دیجئے کون سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور کون سے اعمال ہیں کہ جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں؟ دو سوال کیے، ای الاعمال احب اللہ، کون سے اعمال ہیں کہ جو اللہ کو محبوب ہیں اور کون سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو محبوب ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو لوگوں کو نفع دینے والے، جو لوگوں کی خیر اور بھلائی میں مدد کرنے والے، لوگوں کی مدد اور معاونت کرنے والے، لوگوں کے دکھ سکھ میں ساجی شریک بننے والے، لوگوں کے معاملات کو اچھے طریقے سے نبھانے والے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انفعہم للناس، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں یہ تو بتلائیے، یہ تو لوگ ہیں لیکن کون سے اعمال ہیں کہ جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے کہ ایک مسلمان اپنا کردار ایسا کر لے، اپنا لہجہ ایسا کر لے، اپنا اخلاق ایسا کر لے کہ جب وہ دوسرے مسلمان سے ملے دوسرا مسلمان اسے دیکھ کر قلبی طور پر خوش ہو جائے، اس کے دکھ ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے۔ جب یہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے سر سے لے کر پاؤں تک اسے سرور ہی سرور اور سکون ہی سکون مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اور آئیں ذرا توجہ فرمائے، غور سے اس حدیث کو سنے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ، آپ نے فرمایا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم ہے، آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنا، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنا اس سے پسند یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی حاجت روائی کروں، میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں۔ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنا
آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میری وجہ سے دوسرے مسلمانوں کے معاملے ٹھیک ہو جائیں، وہ سرور اور سکون حاصل کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے مہینے کا اعتکاف؟ 1 مہینے کا۔ اور جس نے 1 دن اعتکاف کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صرف 1 دن اعتکاف کیا، 1 دن اعتکاف بیٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور آگ کے درمیان 3 خندقیں جو ہیں وہ آڑ کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ خندق کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان مشرق سے لے کے مغرب تک کی اللہ تعالیٰ دوری کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے کہ میری وجہ سے میرا مسلمان بھائی خوش ہو جائے، میرے کردار سے، میرے اخلاق سے میرا مسلمان بھائی خوش ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ بیت اللہ میں 1 نماز پڑھی تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1 لاکھ۔ اور مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھی تو کتنا ثواب ہے؟ 50,000۔ اور صرف 50,000 پر نہیں، نماز ہی نہیں، بلکہ یہ بات یاد رکھیں مہینے کے تعلق سے، وقت کے تعلق سے اور جگہ کے تعلق سے نیکی کا معیار اور نیکی کی قدر بڑھ جایا کرتی ہے۔ رمضان میں 1 نیکی کریں کتنا ثواب ہے؟ 7 سے 700 گنا تک۔ اور بیت اللہ میں یہی نیکی کریں 1 لاکھ کے برابر۔ اور اگر مسجد نبوی میں کریں تو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق 50,000۔ اور اس 1 مہینے کو 50,000 کے ساتھ ذرا کیلکولیٹ تو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میری وجہ سے 1 مسلمان خوش ہو جائے، میری وجہ سے 1 مسلمان کو دل کی تسلی مل جائے۔ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا اتنے بڑے مقام والی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما ہے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کے تمام اوصاف کو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سارے اوصاف پڑھ لیے، پیارے پیغمبر کی ساری تعریفیں پڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مدینہ، آپ کے یار غار سب کچھ پڑھ لیے، لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کہتے ایک صفت تھی میرے دل میں خیال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوں گا، پیارے پیغمبر سے ملاقات ہوگی، وہ صفت میں اللہ کے نبی میں خود دیکھوں گا، پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ قدرت کی ایسی کرنی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا حضرت کے زید کے ساتھ لین دین کا کچھ معاملہ ہو گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں نے تیرے پیسے دینے ہیں، میں فلاں طریق کو تجھے پیسے ادا کر دوں گا۔ حضرت زید فرماتے ہیں اب میرے دل میں خیال آیا، اب میں انشاءاللہ دیکھوں گا کہ حقیقت میں یہ سچا نبی ہے۔ کہتے ہیں جو مقررہ تاریخ سی اس سے میں کچھ دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے پاس حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، لیکن میں پریشان نہیں ہوا، میں نے اپنی چادر اتاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوئے عطر میں ڈالی اور میں نے اسے بل دینے شروع کر دیے، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سانس رکنے لگی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پیارے پیغمبر نے بڑے پیار سے فرمایا، آپ نے فرمایا زید کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ نے میرے پیسے دینے تھے، آپ نے وعدہ کیا تھا، میرے پیسے مجھے واپس کیوں نہیں کیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے ابھی یہ جملے ادا کیے، میں حیران اور پریشان ہوا۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہیں، تلوار کے اوپر ان کا ہاتھ ہے اور کانپ رہا اس طرح، اور نظریں اللہ کے نبی کی طرف ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اشارہ کرے عمر ایک تلوار کے وار کے ساتھ اس گستاخ کو قتل کر دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا عمر حوصلہ کر، اس طرح نہیں کیا جاتا، ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا تو زید سے کہہ کہ زید جب کسی سے قرضہ لینا ہو تو اس طرح نہیں کرتے، اور مجھ سے یہ بات عرض کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی جلدی پیسے ادا کر دیجئے۔ حضرت زید بیان فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت، یہ اخلاق والی، یہ پیار والی، یہ نرمی والی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں نے اسی وقت پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں نے چادر اتاری، اللہ کے نبی نے فرمایا زید معاملہ کیا تھا؟ تو نے چادر کیوں ڈالی؟ یہ رویہ کیوں؟ میں نے تجھے دعوت بھی دی، خود ہی تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ عرض کرتے اللہ کے نبی میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے آپ کی تمام صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، صرف اخلاق والی ایک صفت تھی، میرا دل یہ چاہتا تھا میں آپ سے ملوں اور اپنی آنکھوں سے یہ صفت آپ میں دیکھوں۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے میرے محترم بھائیو، آئیں ہم اپنا اخلاق بہتر کریں، آئیں ہم اپنا کردار بہتر کریں۔ اور جو میں نے شروع میں حدیث آپ کو سنائی سلسلہ احادیث صحیحہ کی، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ سُوءَ الْخُلْقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ۔ آپ نے فرمایا بے شک نماز پڑھنا، روزہ رکھنا بڑے عمل ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، لیکن برا اخلاق ان نیکیوں کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح میٹھے خالص شہد کے اندر سرکہ ملا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اخلاق بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کردار بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ وقفا، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، آج کے جمعے میں ہم نے حسن اخلاق کے بارے میں سنا کہ جس طرح الحمدللہ نماز کی فکر کی جاتی ہے، دیگر عبادات کی فکر کی جاتی ہے، کوشش یہ کی جائے اپنے اخلاق کو بھی بہتر کیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھے حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ صرف نمازیں پڑھے، ذکر اذکار کرے، عبادت کرے اور اپنا اخلاق اچھا نہ کرے تو یہ سمجھے کہ یہ جنت کا داخلہ اسے مل جائے گا، خطرناک بات ہے۔ عبادت کے ساتھ اپنا اخلاق۔ اور اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ بات آئے کہ میں صرف اپنی زبان میٹھی کر لوں، اپنے معاملات ٹھیک کر لوں، لین دین کے معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، بیوی بچوں کے معاملات ہوں، رشتہ داروں کے معاملات ہوں، میں نماز نہ پڑھوں، صدقہ اور خیرات نہ کروں، روزے نہ رکھوں تو پھر بھی میں کامیاب ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اور کس طرح؟ یہ نہیں کہ حد سے بڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، زبردستی نہیں ہے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی کر لو، جتنی طاقت ہے اتنا ہی کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ایک ہمارے بڑے ہی اچھے بھائی ہیں، تو انہوں نے مسجد کی بھرپور خدمت کی تھی، ان کی والدہ محترمہ کچھ دن قبل وفات پا گئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے لیے الحمدللہ ہم نے دعائے خیر کرنی ہے۔ اور ان کے علاوہ معظم بھائی یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے والد گرامی بھی فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی ہے۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعا کا کہا گیا ہے، تو تمام میرے ساتھی دعا کیجئے، جن کے بھی فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو حد نظر تک وسیع و عریض فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، فتنہ قبر عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے معاملات آسان فرمائے،
قبر آخرت کے امتحانات میں سے پہلا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فوت شدگان کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، اور ہر وقت زبان کے اوپر الحمدللہ کا ترانہ جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مریضوں کو اور ان کے کفیلوں کو صبر عطا فرمائے، اور صبر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے تمام مریضوں کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مریضوں کے لیے یہ جو بیماریاں ہیں ان کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، محتاجی اور فقر سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.